واجب الاحترام سامعین کرام، سلسلہ کرام چل رہا، اس سلسلے کا متعلق ہے، مگر ذرا تھوڑا پیچھے جانا کہ سورہ یوسف جڑی وہی میں آیتاں پڑھی ہیں، وہ پچھلے جمعے ایک سوال جڑا پیدا ہوا جواب بھی ہے کہ ایک پاسے تے احادیث رسول کریم علیہ السلام دے اندر بہت ساری احادیث سے مضمون بیان ہویا تے عقل دے بھی مطابق ہے کہ کوئی شخص اسلامی حکومت عہدہ چاہے تو خائن اور بددیان سے عہدہ طلب کرنا ہی کہ مینوں عہدہ ملے، ان اخوانکم عند اللہ من طلب، جڑا آپ آندا نا، آپ نے فرمایا انہوں احساس ہی نہیں کہ قیامت دن یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی منصب نہیں، عہدہ نہیں، یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، یہ تو جان چھڑانی چاہیے۔ مگر ویکھن چاہیا کہ حضرت علی علیہ السلام اس عہدے دے اس موقع تے طالب ہوئے جدوں حضرت عبد الرحمن بن عوف ثالث بن گئے، انہوں نے انہاں دونوں شیخاں نوں پوچھیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تہاڈے چوں کوئی وچوں نکلدا کہ عہدے تے چھڈ دتا جائے کہ اللہ نو حاضر ناظر جان کے اسلام دی بہتری سوچ کے جڑے دو باقی رہ گئے، یعنی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چوں یا علی چوں چن لے، اس کے تو شیخاں یہ دونوں چپ رہے، انہاں چوں کسے نہیں آکھیا میں دستبردار ہونا، یہ دونوں اس گل تے نہیں آئے کہ اسی نہیں وچوں نکلا، طلب پائی گئی۔ اور یہ بھی بالکل حدیث پاک سے ہوندا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو فیصلہ سویرے کیتا تے رات پہلا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بات کی اور وہ بات اس طرح دی کی بے حضرت علی علی تمام بالکل امید لے کے اٹھے کہ فیصلہ عبد الرحمن نے میرے حق سے کر لیا۔ یہ تو پتہ چلتا کہ وہ چاہتے کہ مینوں عہدہ ملے۔ دوسرے پاسے ویکھیا جاتا بھی جدوں پھر اپنا زمانہ آیا اور حضرت عثمان نے شہید ہو گئے کہ لوگ آئے بے امیر المومنین اسی تہاڈی بیعت کر دیں، 3 دن مدینے دے لوگ آندے رہے، آپ نے فرمایا نہیں، جنوں بناونا بنا لو، میں جنوں بناؤ گے وہی گل منوں گا اور وہی اطاعت کروں گا، تے جویں پیچھے چلا ہونا ادھر کوئی فتنہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، ادوں چاہتے ہیں ہن لوگ آندے ہیں کہیں تے لیندے کوئی نہیں۔ تو یہ سوال پچھلے مرتبہ جڑا ایک بچے نے اٹھایا کہ ایک پاسے تسی آندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا خود طلب کرے وہ شاید علی نالائق ہے، وہدا کام ہی جڑا کہ وہ چاہتا ہے دسدا تے اودے اندر خوف خدا کوئی نہیں۔ دوجے پاسے ادھر تما پائی جاندی چاہتے اور وقت آیا تو لیندے کوئی نہیں۔ یہ لیے میں سورہ یوسف نو پڑھیا تاکہ حدیث اور یہ مسئلہ جڑا نا کہ وہدا چاہنا نہیں پیندا، یہ حل ہوئے، اشکال جڑا دور ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے بھیجے گئے جھوٹا الزام لگا کے عورتوں والا، اتنے پھر 2 آدمی بادشاہ مصر دے جڑے ملازم سی وہ قید ہو گئے، انہاں خواب ویکھیا یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے بھی یہ بہت اعلیٰ آدمی ہے، نیک ہے، سارا جیل خانہ ادب کردا تے سب نے نیک سلوک کردا۔ انہوں نے آپ نے پوچھا تسی محسنین تو نظر آؤ، ساڈے خواباں دی تعبیر دیو، خواباں دی تعبیر آپ نے دسی، وہ جہدے بارے دسیا میں نے رہا ہو جانا تو انہوں نے آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کریں۔ کئی لوگوں نے معنی بنا لیا، آخیا میری رہائی لی آخی، یہ غلط بات ہے، صرف کیا میرا ذکر کریں۔ یہ گل بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ چھڑاؤن لی جڑا نا کہ میرے لیے کوشش کئی نے آخیا بھی سزا بھی تے یوسف علیہ السلام نے ملی ہے، وہ قید نہیں چھیٹی ختم ہوئی، میں نے کیوں آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کریں، اور بادشاہ کو ذکر کریں آخیا، یہ نہیں آخیا میں چھڑاؤ، گل بڑی باریک ہے۔ ذکر دا مطلب جو جیل تسی میرا ویکھیا کہ نیک ہے، توحید دے واز کرنا، دین دسدا، اے اپنے بادشاہ میں دسو کہ تیرے ملک دے اندر ایک خدا دا ایسا نیک بندہ جڑا خدا دی توحید دا ذکر کردا اور یہو جہا کردار ہے، چھڈن چھڈاؤن دی گل کوئی نہیں، مینوں چھڈے یا نہ من دے، ذکر دس۔ مگر وہ ذکر نہ کر سکیا، بھول گیا، اپنے عہدے تے گیا، عیش لگ گیا۔ بعد بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب دی تعبیر لی سارے ملک مصر دے انہیں عالماں نوں پوچھا بھی تسی یہ تعبیر جان دے تے کوئی تعبیر دسو، ہار گئے سارے کہ سانوں یہ کوئی تعبیر نہیں آتی، ایویں وہم خیال ہے تیرا، کچھ نہ گل بنی۔ اس وہ آدمی جڑا ساکی رہا آیا سی انہوں یاد آیا بھی اوہو ساڈے خواب دی تعبیر اس بندے خدا دے نے دسی سی، وہی دس سکتا۔ انہیں آخیا بادشاہ سلام مینوں اجازت ہوے میں جیل خانے جاواں اور انہوں نے پوچھ کے آنا اتنے واللہ اللہ دا ایک نیک بندہ، اپنی گل بھی سنائی ساڈے خواباں دی اداں، تو انہیں آخیا ضرور اتنے جا۔ تو یوسف علیہ السلام نوں ملیا، آپ نے خواب دی تعبیر بھی دسی اور نال سارا انتظام بھی دسیا کہ قید جڑا پین والا وہ مسئلہ اس طرح حل ہونا، ایداں گلاں سٹور کرو ورنہ 7 سال جڑے آنے نا بعد پہلے خوشحالی دن بعد سب کچھ مک جانا، بھکھے مر جاؤ گے۔ وہ جس وے آ کے انہوں نے دسیا بھی انہیں نال علاج بھی دسیا، حالانکہ وہ خواب کچھ نہیں سی، آپ نے دسیا کہ اس طرح گلاں محفوظ کرو۔ وہ کہنے لگا یہو جہا بندہ
ایڈے علم والا تے ایڈا نیک تو جیل چ بند کیتا جی بادشاہ نو کوئی خبر نہیں سی لوگوں نے بادشاہ اور مصر دا عزیز جڑا نا زلیخا دا خان اینوں بھی گڈ مڈ کرتا ملک ہور سی بادشاہ زلیخا دا خان ایک ملازم سی صرف باڈی گارڈ دا جڑا دستہ سی بادشاہ دا وہ کپتان سی وہ بادشاہ کوئی نہیں سی انہاں تھلے تھلے ہی ملازماں نے چکر چلایا بادشاہ نے جسے آخیا کہ انہوں دلیاؤ اسے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حضور نے کدی دل تنگ نہیں کیتا میں اپنے بھراواں دی قدر کراواں پچھلے نبی ساڈے چ آ گیا فتنہ ہمارا نبی تمہارا نبی کہ پچھلے پیغمبراں دی قدر کٹائی جائے یہ بھی جرم چاہتا انہوں کا بھی اپنا اپنا مقام ہے اور بالکل وہ سونا ہی ہے کوئی کھوٹ نہیں ہونا صرف اس وقت کے لوگوں سے نہیں سی اہلیت کہ وہ سارے وہ دین دس سکن ورنہ وہ کوئی نکمے نہیں سی جس طرح موسیٰ کی سی عیسیٰ کی سی بالکل بکواس ہے کفر دے کرنے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوں تو جیویں وہ بلاؤن آیا سی قاصد اینی جیل میں پہنچی ہوں میں اسے بھی اٹھ کے نال چلا جانا بڑے حوصلے والا نکلیا جی آخیا بھائی بادشاہ مڑ جا مینوں ایڈی کار نہیں جیل چ نکلتی پہلا وہ کیس جڑا وہ منگواوے تے پتہ کرے کہ میرے سے جڑا الزام وہ ملازمہ نے لگایا سی جھوٹا عورتیں انہوں نے خراب اصل حقیقت یہ سی یوسف علیہ السلام سے الزام جھوٹا لاتا سب کچھ ویک کے پہلا وہ پتہ کرے اگر میں قصوروار ہاں تو اتنے مینوں سڑن کرن دے کہ جے بڑی ہیں تو پہلا وہ پاک کرے انہیں محل سد لیاں زلیخا بھی اور دوسری عورتیں بھی اور کیس سارا منگوا کے انہیں سے پوچھا وہ سے انہیں عورتیں ساریاں نے آخیا بادشاہ سلام دعائی خدا دی اسی پورا چارہ کیتا انہوں گمراہ کرنا مگر وہ خدا دا بندہ جڑا وہ پھسلیا نہیں وہ تو ولی ہے کوئی فرشتہ آسمان دا پھر زلیخا بھی بول اٹھی بے حق ننگا ہو گیا قصوروار میں اور بڑی بادشاہ موت کے دو گیا بے علم تے علم رہا وہ مصر جتھے بدماشی کوئی جرم ہی نہیں بازاراں کھڑیاں بیگماں اور دعوتاں دنیا دے لوگ عیش کر دے روشن خیالی دا دور ہے اتنے بندہ ہو جائے کہ خود عورتاں کہیں ایک نہیں زلیخا پھر ساریاں ہی لگ پئیاں ساریاں ہی بازاراں کھڑیاں لگ پہ ساڈے والا حسین ترین انہیں آخیا یہو جہا بندہ اس بادشاہ نے آخیا وقار الملک اوتونی بہ استخلص لنفسی کہ لیا انہوں میرے کول میں انہوں اپنے لیے خاص مقرر بنا لوں گا وہ مشورے تو چلوں گا سارا انتظام وہ مرضی نہ کروں یہو جہا بندہ جڑا ہے اس طرح ضائع کرنا فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین جسے بات چیت کی وہ ہور موت کے دیا انہیں آخیا آج تو میرے نزدیک تو بڑے مرتبے والا تیرا مرتبہ جڑا یہ نال کسی کا ہور مرتبہ نہیں اور مینوں تیرے تے پورا اعتماد ہے میں سارا کچھ تیرے حوالے کرتا جو میں ملک چلانا چاہنا چلا انہیں اعتماد کا اظہار کیا اتنے یوسف علیہ السلام نے خود طلب کی خواہش کی حضرت علی علیہ السلام کی طرح جب تو سمجھاؤنا ایک وقت ہوں جدو کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا کہ میرا الو سیدھا ہوئے میں یاشیاں کراں اپنی ذاتی اغراض پورے کرے یہ وہ خائن بددیانت اور یہو جہا بندہ مسلمانوں کا سربراہ بننے لائق نہیں ایک کیا کہ ویکھدا کہ حالات ایسے ہے کہ اگر میں ہوں اگے نہ ودا تو نائر آدمی ہو جاؤں گا دوسرے لوگ بہ جان گے جس نتیجے سے مدبر برات ہو جائے اپنا نہیں نفع ہوں اسے امت کی بہتری ہوں یوسف علیہ السلام دیکھا کہ بادشاہ اگر ادھر میری طرف قائل ہو قرآن پاک میں پڑھیا تاکہ حدیث اور آیت دونوں سیٹ ہوں آپ کیا قال اجلنی علی خزائن الارض جے میرے تے نہ تینوں بھروسہ اعتماد ہے اس ملک کے سارے خزانے میرے سپرد کر سب میرا حوالے کر انی حفیظ علیم میں بہت طرح حساب کتاب جاننے والا ہر طرح کا میرا علم ہے میں حفاظت بھی کروں گا کوئی خیانت نہیں تو علم بھی مینوں پورا اے خود طلب کی جت تو پتہ لگا بے حدیثاں دی طلب نہ کرو قرآن سے نبی دا ہوگا میں نے خود آخیا میرے سوال میں حوالہ کر حل کی ہے جو اسے یوسف علیہ السلام اگر نہ کر دے تو جس طرح دے نائل اور نالائق ہے گئے سی اس دن کو مصر رہنا سی نا تباہ ہو جانا پیغمبر نے دیکھا اب ہون وقت جا کے میں اگے بڑھا اس سے مسئلہ یہ نکلیا کہ اگر کوئی اپنی ذاتی اغراض لی اور اپنی عیش و عشرت لی حکومت منگتا نائل ہے اور اگر وہ ویکھدا کہ اگر میں پیش قدمی نہ کرا ہون نہ اگے بڑھا تو کام خراب ہو جانا اس سے میں حوالے نہیں دوں گا زیادہ ورنہ مسلمان بادشاہ اگر تمہیں ملے اپنے دارالعلوم جڑا اشاعت علوم اتنے لائبریری سے نبی عالم دا وہ بھی اور سید جڑے کتب وہ آدھے پائی مسلمانوں نے جو مناسب سمجھا کر لیا مگر کاش عبد الرحمان حضرت عثمان نہ کرتا ایک گیپ نہ آتا اری اسے ہو جاتا کم ٹھیک ہو جائے بالکل امت ٹھیک مگر اتنے ایویں چی لوگ کرن گے گل اتنا نہیں ہوئی کہ وہ سنبھال نہیں سکے گھر دے بندے اگے آ گئے حضرت عثمان بھی لے بیٹھے تو ملک نوں لے بیٹھے بالکل سلطنت اسلامیہ برباد ہو گئی اس والی نے دیکھا بھی ہوں چپ رہا پہلے کوئی دو بندے نہیں وہ خط بھی پڑھوں گا جناب آپ نے معاویہ نے آخیا پہلے بندے دو یار انہوں کا مثال
وہ اسلام چوٹی کے بندے تھے، انہوں نے جو کچھ کیا نہیں کیا، مگر حضرت عثمان اپنی غلطیاں لے کے اللہ کو چلا گیا، اللہ غفور رحیم ہے، انہوں بخش دے یا انہوں پکڑے، یہ دا معاملہ ہو جانی۔ اس ویج جو ٹاس پیا نا کہ عثمان بنے یاری، اس ویلی نے سمجھا ہن میں پیچھے رواں تے امت دا نقصان ہو جائے، اور تدے کیا ہے نظر بڑا کہ جب تک امت کے امور ٹھیک چلتے رہیں گے میں یار قربانی دینا جاؤں گا، میرے نال زیادتی ہوندی جاؤ گی تو میں منوں گا مسلمان سالمت امور مسلمانوں کے کام تے ٹھیک چلنے، اتنے انہوں نے محسوس کیا ہون نہیں ٹھیک چلنے۔ یہ بندہ جڑا ہے نرم اور کمزور ہے، ایڈمنسٹریشن کا انتظام کوئی آسان، ایڈی سلطنت بن چکی ہندوستان تو افریقہ تک، یہ نرم طرح آدمی جڑا قبیلے کے سامنے کھڑو بھی نہیں سکتا، اور بالکل حالات نے ثابت کرتا کہ علی علیہ السلام دا اندیشہ صحیح، اسے انہوں نے صحیح سوچا بھی ہوں میرے اگے بدن کی گل ہے، یہ لالچ نہیں سی، خودگردی کا جنہیں فقیر بن کے بعد چی سکے ٹکڑے کھادے تے پھٹے کپڑے بنے، اس خلاف کو کی لیا پہلے کی طرح رہا، مگر یہ طلب جڑی انہیں مسئلہ حل ہویا کہ ایک طلب ہے جڑی حدیث منع کر دی اپنے واسطے کہ میں عہدہ لے لواں تے موجاں کراں تے اپنے گھر دیاں نوں، یہ حرام ہے۔ ایک کیا کہ سمجھے کہ حالات ایسے ہے کہ ہن میرے سوا اور کوئی بندہ نہیں جڑا اس کام نوں سنبھالے، میں اگر ایسے اگے نہ بڑھیا تو امت نال بددیانتی ہوگی، یہ خیانت ہوگی۔ مگر جڑا اگلا سوال ہے کہ جدوں اپنا وقت آیا پھر نہ کر، پھر منیا کوئی نہیں۔ وہ آدمی جن نے حضرت عثمان دا دور سن لیا تے بعد ویکھ لیا تے جدوں علی آیا اس وقت کی حالات ہو چکے سی، وہ آپ جاندا وے، اس علی نے اس حکومت کو کی لینا، 12 سال جو کچھ ہو چکا سی، انہیں آخیا یار ہن میرے گل کیوں پاؤندے، جنوں بناونا بنا لو، جداں اگے لنਘ گئی ہے میں اپنی عمر گزار لوں گا، میرے سر ہن پاؤندے یہ حکومت کون ہن سنبھال سکتا؟ وہ سن لو گے تسی ہن کتنی بدتمیزی اور سمجھو طوفان برپا سی جہدے چلی کھڑی کچھ نہیں سی کر سکتا۔ اور اس طرح مورخ اٹھتے بندے اٹھتے اور نالائق حکمران سی، نالائق حکمران سی، حکومت کہڑی سی جنوں سنبھالنا؟ ایک دن نہیں انہوں آرام نہ کام کر دیتا۔ اس تو بھی ٹھیک ہے کہ اس نے چاہیا میں بن جاواں تے مسلمانوں سنبھالنا، یہ بھی ٹھیک ہے، انہیں آخیا ہن نہ مینوں بناؤ، جنوں بنا لو پائی جڑے وقت ہے باقی میری زندگی ہے میں آرام نہ گزار لوں گا، تہاڈی سنتا جاؤں گا منتا جاؤں گا، ہن اس بوجھ تھلے مینوں نہ دیو، جنوں میں صحیح سمجھدا جے میں ادھر لیا تو تسی اسے بغاوت کر دینی، مینوں چھڈ جانا، تے جے میں تہاڈے مگر لگا تو میرا دین جاندا رہنا، نہ ہن کچھ بھی کہو مینوں۔ 3 دن بعد چھپیا رہا، منتاں کرتے رہے، بعد حشر جو ہوا تہاڈے سامنے۔ اس تو پہلا یہ سوال دا جواب دینا سی خطبے پچھلے دا کہ جڑا پرچی آخر تے آئی سی نا میں نالے آندے جے حکومت چاہنی نہیں چاہیے، ایک پاسے آمدا بھی حضرت علی چاہتے وہ حل کیتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سی کہ ہن صرف میں ہی ہاں جڑا اس امت نوں سنبھال سکنا، اجے وقت لیا کہ کشتی بچ جائے، مگر جب ٹوٹ پھٹ گئی پھر وہ دوالے ہو گئے، پھر اس کی کرنا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ حال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا جنہوں سوائے جدا دین دا بہت گہرا علم ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس والی نے آخیا جی صورتحال سامنے آ گئی، یہ سوائے دین دی گہری بصیرت رکھنا ہے، عوام نوں کی پلے پینا کہ قصاص لو تو بدلہ لو، اور بدلہ کہدے کو لئیے کہڑی شریعت کے مطابق نہیں، یہ ہن بھی نہیں لوگوں کی سمجھ آؤں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شرح الفقہ اکبر مرکات، ملا علی قاری لکھ دے کہ یار قصاص ابو حنیفہ نو پوچھو کہ باغیاں کو قصاص ہے گا، جڑے خلیفے دے خلاف اٹھ کرنا ہنگامہ انہوں نے قتل کر دیں یا لوگوں نے مار دیں، اس زمانے دے فتنے دے بارے کوئی قصاص ہے گا شریعت؟ جدو حکومت نے تسلیم کر رہا آرام نہ قائل ہو جان، اگر باغیاں نے اندیشہ ہوئے کہ بعد جی سر تے کیس بننے وہ مر جان گے، پھر انہوں نے سرنڈر کیوں کرنا، حکومت کیوں تسلیم کرنی؟ اس تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق بے شک لوگ کتنے ظالم تھی، مگر جدو حضرت علی کی حکومت نے تسلیم کر کے ایسے لمبا وقت نہیں تو انہوں نے اشارے کری جانا، ادھر قصاص نہیں سی بنتا۔ امام شافعی اگر آندے سی قصاص ہے گا تو بھی آندے سی اگر قصاص لیا فتنہ اٹھتا ہوئے کہ بے شمار دنیا اٹھ کھڑے قصاص لینجا کہ امام نو حق یا خلیفے نو ٹال دے، مناسب وقت ہوگا دیکھا دے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جڑے طلحہ اور زبیر دی بی بی عائشہ قصاص دے دوارے ہوئے نا آج ہی جدوں بصرے گئے اور اینی دنیا ماری اصل بندے دی باری آئی ذوالخویسرہ دی جڑا لیڈر سی وہ دیر ہوئے تو دا قبیلہ کھڑا ہو گیا، ہزاراں بندہ تلوار لے کے انہاں نے کیا ہو قصاص لو، یہ آرام نہ بہ گئے۔ امیر المومنین نے دیکھا ہن قصاص لو، پھر جڑا اصل سی وچ حضرت عثمان دے ہن کیوں بہ گئے جی، ہن قصاص کیوں نہیں لینی جی تہاڈی یہ مجبوری ہے کہ کدے بندے نے ماریا، عراق باغی ہو گیا، مصر باغی ہو گیا، اینے ملک باغی ہو گئے، کہڑی کو قصاص علی لینا، پھر کچھ خدا دا خوف کرو۔ ایک یہ مسئلہ رات آج تک کہ قاتلاں کو قصاص، نہ قاتل کسی نو پتہ کون ہے، نہ کوئی گواہ نہ مقدمہ۔ امیر المومن کہندے رہے بے حکومت معاویہ تسلیم کر اور عدالت چاہ، تو بھی گواہ پیش کر،
تہاڈا گورنر کا بھی حساب کروں گا کہ تسی کی کرتوت کیتے جنہاں دے نتیجے حضرت عثمان شہید ہوئے. یہ سمجھ گئے جڑے مارن والے نے ایک دو بندے وہ بےگنا ہو جانے ہیں, اسی پھس دینا, اسی خزانہ لٹ لیا, اسی دنیا نو بالکل ذلیل و خوار کر دیتا. شامت تے ساری گورنر نہیں آنی. اس تو تسی دیکھ لو علی غریب کس مصیبت میں پھس گیا جہدے بارے امام بن کثیر فرماؤندا اسے پوری زمین تے اودے نال دا کوئی بندہ نہیں. پہلیاں دی گل چھڈو, اسے زمین دا افضل ترین بندہ سی. کائنات دا ثانی کوئی نہیں سی, برباد کر کے رکھ دیتا. 3 دن منتا کر رہا تھا ہن نہ مینوں حکومت چکواتی اور کھپ پاتی. گورنر کوفہ بصرہ عبداللہ بن عامر بن قیاد حضرت عثمان رضی اللہ پانجا اتوں خزانہ لٹیا سارا بیت المال مکے میں دوڑ گیا. ایری دی حکومت ہون ڈئی, خزانہ لٹ لیا بیت المال اونٹاں دے ردیا مکی. یمن دا گورنر عبداللہ ابن ربیعہ نے سارا بیت المال لٹیا مکی. جا کے اما عائشہ نو اٹھایا کہ اٹھو قصاص لئی. جنگ جمل دی چ گورنر خزانہ سرکاری لٹ کے چلے گا اور مکے جا کے سارا خرچ کرتا. حضرت علی دی حکومت برباد کری. خدا دا نام منو کو سوچو ایک کہانیاں نہیں اپنی قسمت تے رو کہ کدھا اسلامی حکومت نو اگ لا کے نہ مسلمانوں نے پھونک لیتا. آخری خلیفہ جڑا انہوں کس طرح دنیا دکھی کر کے مارا کہ بن جائے حکومت 2 بیت المال جڑے سی انہوں نے لٹ کے مکے پر چلے گئے. پہلا اور زبیر بیعت کر کے مدینہ شریف آپ بیعت کی کہ علی تیرے سوا سے کوئی نہیں, اور مکے عمرے نہیں چلے گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں دی ساڑی سی, یہ دونوں حضرت ابو بکر دے دماد سی, نال دے بصرے نہیں چلے گئے. اور مسعود بی ایس سی ایڈا وڈا ناسبی یزیدی آپ آندا یار کوئی سمجھ نہیں آتی بصرے کی کرن گئے. اگر مطالبہ کرنا مدینہ جاندے خلیفے نو جا کے آندے, اتنے جا کے کہیں کہ قصاص لو. بصرے جے آپ ہی قصاص لینا چاہتے سی یہ انار کی, یہ تو سلطنت کے اندر گڑبڑ پیدا کرنا کہ لوگ آپ اٹھ بڑے ٹکڑی اور بنیا نہیں ککھنا. خزانہ لٹیا گورنر نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے دیکھا کہ پہلا کام ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ گورنر معذور کیتے جاتے. اج ہر نہ لے اٹھتا کہ علی دی بے وقوفی ہے کوئی نہ گورنر کو سار رہن نہ پھر ہٹاؤں. علی ایک دن بھی رہن دینا پھر ہٹاؤں جھوٹا ہونا, وہ پلے کچھ نہ ہوتا. لوگوں کے اینے دن ٹھیک سی, اینے دن کو رکھے. اس تو آپ نے آخیا ابن عباس تسی دنیاوی گلاں سوچ دے جب 4 دن حکومت مطلب یہ جی حکومت اگ لانی ہے جنہوں نے مسلمان حکومت کو برباد کیتا, صوبیاں گڑبڑ پائی اور سارا حضرت عثمان کی حکومت کا ستیاناش کیتا. میں یہاں ظالماں نوں اندازی رکھاں اپنی حکومت چلاؤ یہاں کوئی رکھاں. ماں کنت متخذا مضلین عضدا, میں گمراہ کرنے والے لوگوں نے ایک دن بھی مددگار نہیں رکھ سکتا. سنتر روے نہ روے میں الزام تھلے آواں کہ اللہ آخے تم ہی انہوں نے رکھا ہی سی پہنا اور چک کے مارا. اور ایسے بندے بھیجے جنہاں دا بڑی مدت تو حق مارا جا رہا سی. انصار مدینے دے جنہاں حضور نے جگہ دیتی سی. سعد ابن حنیف گورنر جا رہا بدری اور شام بھی سرحد پہ گیا تو امیر معاویہ دے فوجی آ گئے. انہوں نے کہا کون ہے تو کنے بھیجا؟ انہوں نے کہا خلیفہ نے بھیجا. انہوں نے کہا خلیفہ عثمان سے مر گیا, اسی علی نو خلیفہ نہیں مانتے. کوئی چارج نہیں گیا. 2 گورنر خزانہ لوٹ کے بھج گئے مکے. جنگ جمل دا پروگرام بنا لیا. انہیں صوبہ چھڈن تو انکار کرتا اور حضرت علی دا گورنر واپس آ گیا. آپ نے سن کے ایک صوبہ باغی ہو گیا. ہوں ظالم اٹھ دیا ایڈے ملون اور لانتی خدا نہ دے منہ کالے کرے کہ حسین رضی اللہ دی واری آؤں دی حدیثاں کر لیں گے کہ یزید جی شرابی ہوئے زانی ہوئے کچھ بھی کلمہ گو سی نا مسلمان حاکم دے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. ہوں بھی آدھے ادا والے دوجے کہ مشرف جڑا سارے تو آلہ حکمران سے تقریر آئے نا دن کر رہا ہے کہ مشرف نال دا کوئی ولی نہیں ہونا, وہ جہاد کراؤں ادا وا تے سامنے سنیاں دس رہا اپنی. اس سے نا ظالمن حسین والی باغیاں دی حدیثاں یاد آدیاں. علی خلیفہ نہیں لوگاں چنیا وہ خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ وہ زانی شرابی نہیں وہ خلاف خروج جڑا کس حدیث نے جائز کیتا. ظالم تو ظالم حاکمان دے کلمہ نہ چھڈے تے نہ اٹھو. علی دے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی نہیں. کوئی نہیں اتنے سوال اٹھاؤں گا وہ حدیثاں اسے کہ حاکم ظالم بھی ہوئے چپ کرے مرے نہیں. حضرت علی رضی نے دیکھا کہ رکھنا اسلام سے پی گیا. یہ صوبہ شام دا چھوٹا نہیں ایسے سانیا سارے اسلام دا ایک باقی ہو گیا. سلطنت کی رہنی فوج تیار کی شہروں باہر نکلے. عمر فضل چاچی سی حضرت عباس جی مکے وہ پیغام آ گیا. انہیں آخیا کہڑے شام جا رہے ہیں معاویہ نے نبٹ نہیں جا بسرے بھی جا کے خبر لائے اما ایسا لشکر لے کے انہوں چلی گئی ہے اور طلحہ زبیر چلے گئے. حضرت علی شہروں باہر سی اسے آپ نے افسوس ہے طلحہ زبیر سے یار خود بیعت کر کے نہ حشر کیا. ایک رکھنا پیا سی اور میں کتب دینا سی راہ سے کھڑے ہو گئے. اور جنگ جمل نہ راہ چاہتی تو معاویہ کا نام ہی نہ لگتا. بوٹیاں اڑا حضرت علی سارا ملک دنیا کا نال سی آپ
انہوں دی اس جنگ نے عراقیاں دو حصے کر دیا، کوفہ علی نہ ہو گیا، بصرہ حضرت عائشہ نہ ہو گیا، وہ آپس لڑ مرے، ادھے مک گئے ادھے بدے لوگ ہوں کسی جنگ سے حضرت دلیری نہ ساتھ ہی نہیں تھا، روندے ہی رہن ہر وقت سارے گھر اجڑ گئے۔ اور جنگ دلی تمہیں سنا اور حدیثاں دے حوالے نہ سنا بے نہ میرے تبصرے دی لوڑ ہے نہ کسی ہور ملان دی لوڑ ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے کی کیا سی اس بارے؟ ایک پاسے رسول اللہ دی صداقت دا پتہ چلے، اللہ دے عالم الغیب ہون دا پتہ لگے کہ کداں پیشگی دس دیتا کہ آ کچھ ہونا۔ اے حدیث پاک جنگ جمل کہ پہلی جنگ جڑی ہوئی ہے، دو خزانے لٹ کے یمن دے اور بصرے دی سارا پیسہ مہیا کیتا، جنگ پہ خرچ کر دیتا، خزانہ خالی کرتا اور امدادی لشکر چلاتا۔ یہ سمجھو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد اول ہے، علامہ البانی صاحب بھی، اور حدیث نمبر دی جڑی ہے عنوان یہ حدیث الحوض 474 نمبر ہے دا، 767 صفحے تو شروع ہوندی ہے اور جاندی ہے 770 صفحے تک۔ یہ بحث کہ جن نے چونوں چراغ کر دے سب جھوٹے جو اللہ دے رسول نے آخیا منو، باقی رہ گیا بلا انہوں نے کی سلوک کردا، اسی کو مالک یوم الدین جنت دو ساڈے ہاتھ ہے، سارے لیے قابل احترام، اسی کہوں گے اللہ لفظ معاف کرے جانا، وہ وکری گل ہے، برا پلا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ خود امیر المومنین نہیں کیتا، میرے شیعہ دوست ہی ویکھن جدوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار گئی ہے، میں نہ کسی ہور نہ واہ ہوندا پتہ نہیں کی سلوک ہوندا۔ بصرے ٹھہرایا، آپ گیا اور جا کے آخیا اماں میرے دل ہن بھی تیرا وہ احترام رد ہے جڑا پہلاں سی، تو پیغمبر دی بیوی ہے میری ماں، میرے دل چ ہے کلمہ پڑھو ایڈی وڈی گل، مگر تم عورتاں والی کم اکلی تو کم لیا، میرے خلاف اٹھن کا کی جواز؟ کہڑا میں خزانہ لٹیا یا کوئی حکومت غلط کام کیتا سی تے میرے خلاف فوج چڑھا؟ اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث الحوض پیغمبر خدا صلی اللہ حوالے صاحب علامہ نے دیتے کیڑی کیڑی کتاب ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے سی، بیویاں کول سی، اس حضور پاک نے اللہ دے دسے خبر دے مطابق آخیا کہ تہاڈے چوں کون ہے جے تہاب دے کتے پونکن گے؟ کیڑی بیوی میری جے تہاب دا چشمہ جڑا مکے باہر ہے وہ دے کتے پونکنے؟ جدوں قافلہ اتنے پہنچا سامنے تن بحال کلاب، اما نے سنیا کہ کتے بہت پونکے، پوچھا کیڑا چشمہ؟ انہاں آخیا دہاب۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بدنصیب میں ہی نکلی، یہ تو میرے سے سارا کام معاملہ لگ گیا کہ کتے دہاب دے میرے سے پہنچے۔ پھر بھی خدا دا خوف سی، تقویٰ فرمایا ما اظن الا راجع، بٹھا دے اونٹ، میں نہیں اگے جانا، میں واپس چلی جانا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، حضور علیہ السلام نے سانو آخیا سی ایتکن تنبع علیہا کلاب حب، تہاڈے چوں کون ہے جتے حب دے کتے پونکن؟ ناراضگی دے لہجے جھڑنا، اس تو میں ہی ہو۔ فقال الزبیر ترجعین عسى اللہ عز وجل ان يصلح بك بيننا، غلط ہو گیا حضرت زبیر کو کہ انہوں نے آخ دیتا حضرت زبیر نے بہلوئی نے کہ تو کہڑا جنگ لی جانا، کیوں مڑ چلی ہیں، چل شاید تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے سراغ کرا دے۔ اگے علامہ صاحب نے بالکل سب کو لکھا، حضرت عائشہ دا نکلنا غلط سی تے حضرت زبیر دا کہنا بھی غلط سی، انہوں بھی چاہیے سے اسے گاندہ ٹھیک ہے اماں چلو مڑو، مگر سارے نے غلط کیتا۔ اور اگے وہ لکھتے جاندے بے جڑے لوگ ایک پاسے شیعہ نو آندے رہندے کہ 12 اماماں نو معصوم مندے، آپ 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابی نو معصوم بنایا، غلطی نکلتی تے ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے تو تسی مان لو انسان سے غلطی ہوئی۔ اے ساری بحث اس ہے کہ خدا دا خوف منو، انصاف کی تکڑی رکھو، اللہ دا دین دو کچھ زیادہ منو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بعد فرماؤں دے یہ بھی خوشی کی گل ہے اور بہت وڈی خوشی کی گل کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان سی، تقویٰ سی، دین سی۔ کئی لوگوں نے بعد گلاں بنائیاں، میرے کئی شیعہ دوست ہی سننا ہوندے کہ اما عائشہ حضرت حسن دے جنازے تے آئی سوار ہو کے اور رکاوٹ پائی، تیر چلائے، فلانا کیتا، سب بکواس ہے، خود شیعہ دی روایتاں چ جھوٹ ہے، کوئی یہ سند بنیاد نہیں۔ اما نے کوئی رکاوٹ کسی دی نہیں پائی، بلکہ حضرت حسن واری آخیا بچہ تو اجازت مانگنا، تیرا گھر ہے، تو نہیں دفناؤنا تھوڑ کے نہیں ہونا۔ اور ظالمہ نے جنا رکاوٹ پائی دنیا جان دی، مروان ہو رہی آگ، اما دا کوئی قصور نہیں، آ غلطی ٹھیک ہے۔ قد اظہرت عائشہ ندم، علامہ ذیلی نصب الراج حنفی عالمہ آندا اما نے یار تین دامت دا اظہار کیتا، ساری عمر منیاں بھی میں غلط کیتا، شرمسار ہوئی۔ حضرت عائشہ ابن عمر نے آخیا ابو عبد الرحمن تو کیوں نہ یا اس نے مینوں روکیا جدوں میں چلی؟ وہ کہنے لگے میں ویکھیا کہ ایک آدمی تیرے تے غالب آ گیا، بھانجا ابن زبیر جڑا وہ چھایا ہوا، کسی دی گل نہیں من دیندا، اس تو میں تینوں کی روکنا سی کہ اگر تو روک دیندا تو رب دی قسم میں کوئی نہ نکلدی، کہ کام غلط ہویا، میرے کرن دا کام کوئی نہیں۔ اور نال وفات دے وقت آخیا کہ میں حضور دے کول چاہندی سی میری قبر بنے، انی احبس بعد رسول اللہ حادثہ،
مگر حضور تو بعد میرے کو غلط کام ہویا ادفنونی مع ازواجی ہن جتھے ہور حضور دی بیویاں اتھے میں دفن کر مینوں نہ ہن نبی پاک کو دفن کرو میں غلط کیتا تو پھر عبدالبکی رضی اللہ عنہ یہ ساری گلاں تواڈے سامنے آ گئی اے نیکاں دا کام ہے کہ پتہ لگن تو بعد توبہ کر دینا کوئی گل بڑے بڑے کو غلطی ہوئی سارا باپ آدمی جنت ہوندا رب کو ڈائریکٹ سن کے نہیں غلطی کر گیا اما عائشہ نے چلو بھول گئیاں وہ خدا نے آخیا سی کہ درخت دے نیڑے جائیں نبی ہے گیا کہ نہیں مگر اللہ نے توبہ قبول کر لی یہ بھی روئیاں توبہ کی اور میدان جنگ جب امیر المومنین نے بلا کے زبیر نے آخیا کہ تو پھپھی کا پوت ہے تینوں یاد ہے کہ میں تو کھڑے سی تو میرے نال محبت کر رہا سی اللہ دے رسول گزریا تو آپ نے آخیا زبیر تو محبت کرنا تو آخیا اللہ دے رسول کیوں نہ محبت کرا دین چی یہ ایڈا مرتبہ تو پھپھی کا پوت فرمایا ایک وقت آؤ گا کہ تو یہ جنگ کرے گا تو ظالم ہوے گا اسے میدان چھڑ دیتا تو رستے نماز پڑھتے شہید ہو گئے اس لیے جنگ ہور طرح یہ جنگ جمل میں سفینہ رونا غلطی ہے غلطی بڑی ہے کہ اگر یہ نہ ہوں تو حضرت علی کا پاسا ماریا نہ جاتا انہوں دی فوج بد دل نہ ہوں ادھی فوج ختم نہ ہو جاتی معاویہ نو موقع نہ مل جاتا یہ ریزرو رہا اتنے اپنی فوج بچا کے بندے کر دیتے کہ علی اور عائشہ ٹکراؤ ضرور مردان بچ وار دیتا سید ملاس وارتے بھی بہ نہ جان لڑائی کرواؤ سارا فتور نہ پایا دو گورنر خزانہ لٹ گئے انہیں حکومت ادھر سے چندہ انکار کرتا جنگ جمل درمیان فساد کی اور مدینہ شریف یہ بھی سوال پیچھے بعد جمعے میں نے ایک نے کیتا کہ کئی عالم کہیں یار علی جڑا ہے نہ مدینہ چھڑ کے جانا انہیں جڑا دارالحکومت بدلیا کوفے چلا گیا اتوں سارا کام خراب ہے وہ علی چھڑ گیا مدینہ چھڑوایا کہو کتنے علی نے آخیا کہ میں مدینے کی بجائے دارالحکومت کوفہ بناؤں اجے تو حکومت بھی نہیں بنی بیعت اجے اسی طرح ہی ہو رہی ہے ادھے تو زیادہ مسلمانوں کے جڑے رہنما سی جنہاں وال دنیا ویکھدی سی بے چوٹی کے بندے سعد بن ابی وقاص جیسے عبداللہ بن عمر جیسے محمد بن مسلمہ اسامہ بن زید اور اس طرح کے ہور ان گن ایک ایک دے پیچھے کروڑاں مسلمان بیعت تو بہ گئے بیعت ہی نہیں کی اور یہ وہ لوگ سی جڑے آندے ایک رات ہی گزرے نا بیعت تو بغیر کسی خلیفہ کی تو موت ہو جائے جاہلیت دی موت علی گڑھی نے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ بیعت کی مدینے چ بیٹھے اور علی دا حوصلہ کہ جنہوں لوگوں نے آخیا انہوں نے اسی بالاں تو پھڑ کے لیا ایک ہی لگتے امت کا ایڈا چوٹی کا بندہ اور سارے نے بیعت کی تھی مہاجروں سے یہ کیوں نہیں بیعت کر دے علی دا احسان امت نہیں دے سکی جو مرضی بکلیراں تے تاریخاں ہسٹریاں خراب کر دے رہے علی نے آخیا یار بیعت بھی زبردستی منوائی جاتی یہ تو بعد معاویہ ریزی سنت نا کہ جڑا نہیں کرتا پھڑ لو تو مار دیو بیعت ہی کوئی نہیں پر میں زبردستی تھی ہاتھ میرے سے انہوں کا ہاتھ دے دو گے بیعت ہوگی جدو نہیں منتے مینوں کیوں بیعت اس طرح کی کروں فرمایا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کوئی ہنگامہ نہیں کر دے نال ضمانت دیتی کہ میں انہوں کا ضامن ہے کہ وہ فتنہ نہیں برپا کر ٹھیک وہ نقصان مینوں بڑا پہنچا رہا ہے کہ نہ حق کی مدد کر رہا ہے نہ باطل کے خلاف اٹھتے ہیں یہ انہوں کا قصور بڑا ہے کہ ادھی تو زیادہ امت نے رہ بیٹھے ہے مگر میں آنا تمہیں کہ انہوں نے فتنہ کوئی نہیں پاؤنا گھر بہ بیٹھے رہے بعد چ روئے سارے سعد بن ابی وقاص رویا عبداللہ بن عمر رویا کہ جدوں ہن قرآن دی آیت سامنے آؤندی کہ باغیاں نہ جنگ کرو اسی بڑے شرمسار ہیں کہ اسی اس آیت پہ عمل کیوں نہ کی کیوں علی کا ساتھ نہیں مگر اس ویلے لے بیٹھے خزانے لٹن والے خزانے لے کے گورنر دوڑ گیا کسی نے انکار کرتا حکومت چھڈن تو کسی نے جنگاں دی تیاری کر لی کسی نے بیعت ہی نہ کی مدینے اینے چوٹی دے لوگاں بیعت نہ کی معاویہ دا سنیا وہ جنگ لی باہر نکلے وہ مدینہ چھڈیا کہ چھڈوایا باہر نکلے تو خبر لگی بسرا تو لٹیا گیا بیت المال تالے توڑ کے 500 سپاہی جڑا پہرا دے رہا سی قتل کرتا حضرت عائشہ دے لشکر اور سارا خزانہ لٹ کے اپنے سپاہیاں تقسیم کر گورنر حضرت عثمان ابن حنیف بدری مسلح سے کھڑا ہوا حضرت عائشہ دے لشکر دے لوگوں نے آیا کر کے باہر پٹ دیتا داڑھی کھودی کرتی اور مسلح سے دھکے مارتے تو آ کے حضرت علی نے باہر شہروں ملیا آپ نے پوچھا سنا بسرے دا حال انہیں آخیا اتوں دیکھ بسرے دا کی حال کی اس نے مچیا شام چھڈیا غریب نے بسرے نو ہو گیا اور کیا یار چلا زبیر نے چنگا اسلام نہ بھلا کیتا تے فتنہ پیا سی معاویہ دا راج روڑا اٹکا ادھر لیبرٹری بسرے میں چلا گیا بسرا تو مکا ہی ہے کہ معاویہ دے لشکر فرات پہ آ گئے انہوں نے دریائے فرات پہ قبضہ کر لیا اور کہتا بھی علی دا لشکر آوے نا انہوں نے پانی نہیں پین دینا وہی گل جڑی بعد حضرت حسین رضی اللہ کی فوجاں کھڑیاں کرتی کوئی پانی نہیں دینا مگر علی سی ٹھیک ہے مکاریاں فریبنا جو مرضی کرے کھڑا کنے سامنے ہونا حضرت علی رضی اللہ اپنی فوج نے آخیا بھی ویکھ لو گھاٹ انہوں نے مر لیا تو پانی دتا روک ہوں دو ہی طریقے یا کتے کی موت مر جاؤ پیاسے یا کھول لوگ دلیر ہو کے حملہ کیتا کھولیا دریا چھڑا لیا اس
حضرت معاویہ عمر بن عاص نے کہا ہن کی بنوں گا، اسی پہل تے کر دیتی جے ہن انہاں نے پانی دتا تے ہن اسی لے بھی نہیں سکتے، ہاں انہاں نے چھڑا دیا، پھر کوئی چھڑایا بھی نہیں جانا۔ مگر اللہ دیاں بے شمار رحمت علیہ السلام تے آپ نے فرمایا منادی دونوں لشکراں دے درمیان اعلان کر کہ پانی اللہ نے ساری مخلوق لی حلال کیتا، علی انو حرام نہیں کر سکتا۔ پیو میدان جنگ سے بہادراں دی طرح لڑاں گے، ایک گل ہے کہ پانی بند کر، پتہ لگا بھی علی کی ہے اور مقابلے کون لوگ ہیں، انہاں دا کردار کی علی کے جنگ صفین ہوئی، بے شمار خلقت ماری، جنگ صفین نہیں پیغمبر خدا کہہ نہیں گیا، اللہ دا رسول دس نہیں گیا، علی دی کیڑی جنگ تے حضور دی مور نہیں، کیڑیاں تسی ہسٹریاں پڑھتے جے کہ فلاں ہسٹری پڑھو، نبی نو پوچھو کہ پہلی جنگ لی کیا گیا کتے ہاؤب دے پونکن اور دوسری جنگ لی اللہ دے پیغمبر نے متواتر حدیث ایک دو نہیں بے شمار صحابہ کرام تو ان گنت راویاں تو مسجد نبوی بن رہی ہے، لوگ ایک ایک پتھر ٹھوندے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر بندے دا نام لیا ٹھنڈ پیندی ہے، جہی ماں اسلام دی سب تو پہلا شہید ہوئی، کسے جان نہیں دیتی اسلام نہیں، سمیہ نے دیتی، انہوں ظالم ابو جہل نے قتل کیا، او دا بیٹا اور باپ یاسر ہے جڑا ظلم کر کر کے کافران نے شہید کیتا۔ اللہ دے رسول روز لنگ دے تے دکھ دے رہے ہون دے فرمایا اس بیرو آلا یاسر وین نماز دکمل جنہ، صبر کرے ہو یاسر دے کن دے والے ہو تو اڈلی اللہ دا وعدہ جنت دا۔ ماں تے باپ ایدہ مرے اور 90 سال تو زیادہ بڑھا، علی دی مرضی آیا رہا کیا میں صرف اس تو نکلیا کیا چنڈا جڑا دیتا ہے 3 باری حضور دے زمانے میں جنگ لڑ چکا، ہن چوتھی باری ہے، بڑھاپے جو لڑ رہے ہیں یہ باطل سے لوگ یہ سانوں شکست نہیں دے جانا اور صحافات حجر تک نہیں پہنچ جائے، بحرین تک تک کے رہ جان، تادی میرے ایمان کوئی کمی نہیں آنی کہ حق کری بے نہ لے سارے لوگ باطل کے۔ تو دو پتھر ٹوئے کہ رسول کریم نے بڑا ترس آیا، اللہ دے رسول علیہ السلام مٹی چاڑی جناب فرمایا وہ عمار تک تو کر تھے باغ، افسوس ہے عمار بڑی تیری حالت قابل رہنا کہ تو اینی خدمت کر رہا مسجد نبی وقت آنا کہ اس امت ایک ٹولا باغی ہو جانا جنہوں نے تینوں قتل کرنا، تو تدو میرا جنت تو جنت وال سدیں گا دو دخل سے۔ بخاری جو لیا کہ دنیا کی ہر کتاب پڑھی ہے ان گن صحابی متواتر حدیث ہے، اللہ دے رسول نے دس دا اور یہ اندر رائی بھی اختلاف نہیں، ایک پورا بھی شک شبہ نہیں کہ جنگ صفین سے معاویہ دے لشکر نے قتل کیا اور غضب خدا دا ہے بے توبہ نہیں نصیب ہوئی اما عائشہ دی طرح بے جتنا لوگوں نے جا کے آکھیا اپنے نہیں تے معاویہ اے غضب سارے کو کی ہو گیا کہ مار ماریا گیا، انہوں نے آخیا پھر کی کہنے لگا حضور نے تو فرمایا تینوں نہیں پتا کہ باغی ٹولا قتل کروں، کہنے لگا نہیں او دا قاتل علی ہے نال لیا سی تو ماریا گیا، ناخا نال لیا تعویل دیکھ لیکن ہر شخص نے آخیا ایسی غلط تعویل ایسی تشریح، علامہ ابن القیم لکھ دیا سواد المرسلات کہ سب تو پہلی غلط تعویل دین اسلام نو بدلنے دی پہلی کوشش جڑی شامیہ نے کی کہ صاحب پیغمبر دا کہنا قاتل ٹولا باغی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سنیا تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ مطلب حمزہ دا قاتل رسول اللہ ہے جڑا نال لے گیا سی، مکے دے کافراں دا کوئی قصور نہیں، اور اس تے علماء لکھ دیا ایسا جواب مفل پتھر منہ دیتا معاویہ بولن تو نہیں رہا، فرمایا کو خدا دا خوف کر توبہ کر، ہونی کام جا کے تم مارن قتل دیتا تو باغی ٹولا دو دخل ساتھ نہیں۔ اچھے میں پڑھ لوں اے سمجھو سبل السلام ہے بلوغ المرام دی شرح اتنے ساری بحث کر کے امام محمد بن صفائی علمانی فرماتے ول حدیث و دلیل خدا گواہ دے اگر یہ چیزاں رسول اللہ دی حدیثاں نہیں میرا دماغ خراب، مینوں نہیں پتا تاریخی سب کو رسم و یابس، مگر حدیث نہ ٹھٹھا ہو رہا، مدارس ٹھٹھا ہو رہا، ہوں یہ گل بنا لی ہے ظالمان نے لکھن لگ پائے بخاری کی شرح کہ علی دے بندیاں نے مار کے ادھر سر لگا جی گل معاویہ نے نہیں سجی وہ دیکھ رہا ہے یہاں دنوں چار حدیثاں دیا کتاباں چھپ رہی کو خدا دا خوف رہ گیا، ہاں بالکل دین اسلام تو منہ موڑ لیا اور ظالم ہو گیا، چلو یہ مطلب بڑی پھر جا وہی دوشی ٹولا ادھر ہی یاد معاویہ نو بچاؤ وہ دوشی ہے جنہیں قتل کیا، کچھ بھی تے پلے نے کوئی خدا تو ڈر لکھ دے ول حدیث و دلیل علان الفیات الباغیہ معاویہ 259 اور جلد تیسری کہ حدیث پاک صاف دلیل ہے کہ باغی ٹولا معاویہ دا ومن فی حزب اور جلے وہ گروہ ہے والفیات المحق علی رضی اللہ عنہ ومن فی صحبت اور علی اور جنہیں وہ نال وہ فیا محقہ حق والا ٹولا ہوا یہ باطل ٹولا وقد نقل الاجماع من اہل سنت بهذا القول جماعت من ائمۃ اور اندے کوئی روڑے والی گل بھی نہیں، اہل سنت دے شیعہ دے نہیں، اہل سنت دے بڑے اماماں نے تے اجماع نقل کیتا، ایک بھی اختلافی رائے نہیں، اے لکیر لوئے تے بے حضرت علی حق تے یار معاویہ دا ٹولا باغی انہوں نے نام لکھے کل عامری وغیرہ و اوزانا پھر روضۃ الندیہ راندے جے ساری بحث پڑھنی ہے تے القصیدۃ العلویہ دی شرح جڑی میں روضۃ الندیہ او دے دیر
کہ حدیث کی ہے کہ کتنا گل ہے اتوں ہی پڑھیا. اے امام شوکانی جتنا امام ابن حجر جیسے نووی جیسے ہوں بھی نہیں سب کی نیت نیک سی اری نوں 2 ثواب مل گئے انہوں نے آپ ہی ثواب بنتے پھرتے حضور آدھے دو کر دیں گے ثواب دیں. اے امام شوکانی کی لکھلا انہیں آخیا توبہ کردا ابن حجر نووی سارے جی نیک نیتا تمہیں کتوں لبیاں کہڑے کہڑے بندے تھی نیت ویکھی یہ دنیا دے لالچی نہیں کہڑے دین بھی لڑے اے سمجھو نیلو تار 7ویں جلد اور 51 صفحہ اتنے آدھے ایک گل جڑی نا کہ سب دی نیتاں نیک سی اور سارے دین ہی لڑے آدھے جیوں بالکل ویا بزال کل بہت آدھے بالکل انہونی گل ہے غلط بات ہے کوئی عقل مند مانی ویا بزال کل بہت ورا سیما فی حق من عرف من الحدیث صحیح انا تقوا مارن الفیات الباغی اما ایسا لا دیکھو پتہ لگا تے من لگیاں تے نہیں من دتا سورا دا بہانہ تے روندیاں رہیاں یہ ادا ہوئی ہے یہ رویا انہیں کوئی معافی منگی ہے کہ میرے کو یار برا ہو گیا ہن میں علی دا ساتھ دے دیا مار قتل ہو گیا تھا نہیں ایک جھوٹا مانا بنا لیا فرماؤں دے او بندہ خاص کر کے آدھے خاص کر کے او بندہ جنہوں پتہ لگ گیا صحیح حدیث لا کے حضور نے آخیا سی عمار نوں باغی چولا قتل ہو فَإِنَّ إِسْرَارَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُقَاتَلَةٌ مَنْ كَانَ عمار پھر بھی اس بندے نہ جنگ تے ڈٹیا رہا جہدے نال عمار سی مَانَدَتُ لِلْحَقِّ توبہ توبہ اے امام شوکانی فرمادا صاف حق نہ دشمنی کی کوئی نیت نیک نہیں نہ کوئی جنت دی گل ہے حق نہ ویر کیتا کہ صاف حدیث رسول سامنے آ گئی ہے ٹھٹھا اڑاتا کہ جڑا لے کے آیا بس نال فرماؤں دے مان وَتَمَادًا فِي الْبَاطِلِ حق نہ ویر کیتا تے باطل اور گل تے ڈٹیا رہا توبہ نہیں کی کما لا یخفی علی منصف آندے جدے رائی برابر انصاف ہوگا شک نہیں کر سکتے بالکل نظر آؤندا ولیس ھذا منا محبت لفتح باب المثال ولا بعد صحابہ نال ہی کہتا بھی کوئی نہ سمجھو بھی مولوی اس آ گیا امام شوکانی صحابہ نو برا کہن دا دروازہ کھولدا ہے کہندا اللہ جاندا ہے مینوں یہ شوق کوئی نہیں فانا کمال اللہ من اشد السائین فی حسد ھذا الباب میں یمن سارے زور لایا کہ شیعہ بھی اس کام تو ہٹ جان مگر جڑا حق ہے انہوں منو انصاف سے آؤ کہ معاویہ دا ٹولا باغی یار بالکل غلط چیز رہ رہا تو ضد کی حق نہ انہوں نے ایک کوئی ایسی گل نہیں جڑے شک اور شبہ اگے پھر اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک تیسری حدیث ہے وہ دے ضمن سی علی دا حق سے ہونا ہوندا تیسری جنگ کڑی لڑی اتوں ویلا ہویا کس طرح ویلا ہویا فتح الباری مسلمان پڑھو جیسے دیکھیا کہ ہرن لگے ہیں پہلا پنگا لیا جیسے بالکل نٹھن سے وقت آ گیا معاویہ دے خیمے مارا کشتر چلا گیا مرن لگے اسے آخیا امر کوئی چال ہے چال ہے قرآن کھڑے کر دے قرآن نے جاتے کھڑے قرآن سے فیصلہ قرآن سے فیصلہ علی رضی اللہ عنہ کیا ہے جمے جدوں تو میں جاننا ہے یہ قرآن نو من دے تے اتھے گل کیوں آندی یہ صرف ہرن تو بچنا چاہتے جی رب دا نام منو جنگ نہ روکو ہاں وہ کاری قرآن پڑھنے والے خشک ملا خارجی جنہوں آتے ہے بندے نیک سی میں آخیا برا نماز پڑھتے سی قرآن پڑھتے ہے پوڑے انہوں نے آخیا قرآن آتا کہ جب قرآن کی طرف بلایا جائے تو منو تو قرآن نہیں منتا تینوں میں اتنا ہی ختم کر دیں گے جی میں حضرت عثمان نے ختم کی اور کسی سبائی قتل نہیں کیتا نہ خوارج کا جسے بیان شروع ہوتا نا 12ویں فصل فتح الباری پڑھو امام حضرت فرمایا یار جڑی حق ہے وہ خارجی اٹھے سی کوئی سبائی نہیں سی مسجداں دے امام اٹھے سی کاری اٹھے سی دیندار اٹھے سی شہراں چوں انہاں جینا آ کے کہہ رہا سی کہ عثمان یہ کی ہو رہا کوئی پیڑے بندے نہیں سی مگر سادہ حضرت علی دی بیعت کیتی خوش ہوئے دین ٹھیک چل پیا مگر جدوں سالسی دی گل آئی کہن کہ مندا کیوں نہیں آپ نے آخیا یار یہ قرآن نو منتے ہوں تو مننا ہوں تھی میرے تنگ کر رہے بعد دیکھ لو اشر نہیں من 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 نہیں تینوں مار دیں گے سالسی ایک سال سونا دا کہ جب ہر جا ہویا کہ ویڑا تے ٹالو ہاں سالسی سے گل آئی تو آپ نے آخیا میری طرفوں سال جڑا مالک اشتر ہوگا جڑا میرا حامی ہے میرے کیس نو سمجھدا انہیں امر بن عاص کیتا ایڈا دا دستے رات چوری چک ایڈا ہوشیار نہیں اسی نہیں مالک نو ہون دینا وچے منافق بڑے جنہوں نے پیسہ کھادا آپ نے آخیا چلو وہ نہیں عبداللہ بن عباس میرا چاچے کا پتر ہے قرآن حدیث کا عالم اپنے نبڑ گا نہیں منے اشر سے ابن قیس نو بڑا جڑا حضرت ابو بکر دے زمانے میں مرتد ہو گیا سی پھر اسلام دے آندا انہوں بناونا یمن دے جن نے لکھاں پیسہ کھادا سی رات رات ٹیراں دے ٹیر معاویہ نے دیتا تکے نہ سارس بنا اشر بن قیس دی بجائے پھر ابو موسیٰ سے پوڑا بند
ساری تاریخ پڑھو علماء لکھیں گے ایک سارس مکار نکلیا ایک سادہ نکلیا ایک نو اکل نہ آئی کی ہو رہا دوجے نے دھوکھا کیتا گل مکا کے دونوں ہٹا دو دونوں ہٹا دو ہٹاؤنا کہ معاویہ کا تو دعوی ہی نہیں سی خلافت خود صرف ایک صوبے پروں لڑ رہا سی کدوں آندا ہی نہ خلیفہ خلیفے نو ہٹاؤن دے نال معاویہ بھی ہٹاتا اینو مرضی دا ہی فیصلہ اور باہر آ کے اعلان کرتا کہ علی نو ہٹاتا معاویہ نو برقرار مکر گیا اس فیصلے تو جڑا اندر کیتا توبہ 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 مکیدہ خدا آپ اتنے کسی ایڈی چلاکی رفریت ادھا کا دھوکھا تاج ہی کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہیں نہیں پنچایت آ کے دنیا کے سامنے جھوٹ بول گل کچھ مکائی کر لیتے وہی جڑے سی کاری قرآن دے رس کے چلے گئے 12,000 چلا گیا ہر رات علی نوی مصیبت جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان 12,000 قرآن پڑھن تہجداں پڑھن کہنے لگے نہیں علی کافر ہو گیا انہیں سالسی کیوں منی اور فرمایا کین منی سی تسی منی سی جڑے آندے سی قرآن نہ منیا تے تینوں مار دینا ہن روندے جے اپنی چیچی باغی ہو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھیجا انہاں جا کے آکھا جڑی کوئی گل ہے میرے نہ کرو دسو کی اعتراض ہے تم اعتراض دسے انہوں نے جواب دسے 8,000 توبہ کر گئے 4,000 نہیں باز آیا انہوں نے آکھا نہیں علی اعلان کرے کہ میں کافر ہو گیا سی توبہ کرے پھر مرنا سی ایڈے انہوں دے پٹھے اور بیوقوف لوگ حضرت علی نے آکھا چلو جے نہیں نہ مان دے کچھ نہیں ایڈاں دی نیک گل کوئی نہیں کرتا ہن بھی امت نو ضرورت ہے شیعہ سنی بریلی نو کہ اینے فطور دے باوجود علی نے آکھا مسجداں چاہن میں انہاں نوں روکوں گا نماز پڑھ بیت المال تو جڑا وظیفہ دنیا مسلمانوں نوں ملدا انہاں نوں ملوں گا اور میں انہاں دے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ علاقیاں وچ خون خرابہ نہ کر بستیاں خون خرابہ نہ کر رہندے خارجی رہن مینوں کافر کہن مینوں گالاں کڈن انہاں دی اپنی رائے ہے اے تینے حق مل گئے مسجداں چ آؤن خیر اور مال غنیمت جو حصہ ملے گا کوئی کاروائی نہیں ہوگی جب تک تشدد نہ کر مگر تشدد سے ظالم آ گیا کہ ہندو عیسائی سکھ جڑے مسلمان ملک سے انہوں نے کچھ نہ کہن حضرت علی دے حامیاں نوں بستیاں پڑ گیا قتل کری جان اور آپ دا گورنر عبداللہ بن حباب سی وہ دی بیوی نال سی وہ پیٹ چاک کر سا بچہ نیزے سے تنگ تھا تو انہوں چھری نہ دبا کر دیا آپ نے پھر پیغام بھیجا تسی یار اخیر نو ہتھ لا ہن میں قدم کیوں نہ اٹھاؤں پھر اللہ دے رسول نے کیا سی بھائی تیسری جنگ تو لڑیں گے یہ بھی متواتر حدیث ہے صحیح بخاری مسلم رب دا نام من کے حدیثاں لا جاؤ تاکہ علی دا پتہ لگے اللہ دے رسول علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے سی حضور ونڈ رہے سی بچوں ایک صحابی بولیا کہ انصاف بھی کریا کرتا اللہ تو ڈریا کر آپ نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہوئے اللہ نے میرے تے اعتماد ہے میرے ذریعے اپنا کلام نازل کر رہا تینوں میرے تے بھروسہ نہیں کہ میں صحیح نہیں بنتا انصاف نہیں کرتا کسی صحابی نے آخیا اجازت جدا سر لا دی پر میں کالا سر لاؤنا یہ ٹولا ہی پیدا ہونا بعد چ گروہ پیدا ہو جانا جنہوں نے قرآن پڑھنا تے نمازاں پڑھنیاں تے دیندار مگر اسلام چوں نکلے ہونے ہیں یخرجون علی حین فرقۃ من الناس ادوں نکلے ہیں جدوں مسلمان آپس پھٹے ہونے گروہ بنے ہونے تے قتل انہوں نے اس بندے نے کرنا جڑا حق تے ہونا اے بھی حضور فرما گیا کہ دو پارٹیاں پہلیاں جڑا حق تے ہونا نا وہ دے ہتھوں نمازی مرنے چنانچہ خارجی نکلے حضرت علی نے انہوں نے قتل کیا جنگ نہروان اور مسلمان بیچارے بڑے پریشان فکر مند کہ بڑے دیندار مارے گئے کہ غلطی نہ ہوگی ابھی یار یہ بندے نہیں برے لگتے اس ویلے اللہ دے رسول کی ایک گل کہی سی میرا آپ نے فرمایا نشانی تمہیں میں دس دینا کہ انہوں دے اندر ایک آدمی ہوگا جہاں ایک جڑا نا بازو نہیں ہونا عورت دے پستان کی طرح گوشت لٹکتا ہونا اور سرے تے جڑا جس طرح پستان کا سرا اتنے بلی دے والاں وال ہونے اے نشانی جی اس مختلف یاد جی لولے جی جی تو پتا کرے کہ جی ہویا ہونا چ پھر وہ گروہ ہوئی ہے جنہوں قتل کرنا انتہا درجے کا سواب ہے حق والا ہی قتل کرو گا لوگوں نے جا کے پھر جگہ جگہ سے ویکھیا ٹونڈیا پتہ لگے بھی کتنے وہ بندہ کوئی نہ لبے حضرت علی علیہ السلام لوگ آ کے آخر کوئی نہیں ملیا کوئی نہیں ملیا آپ نے فرمایا اللہ دا رسول بھی سچا ہے کہ میں بھی سچا چلو آپ گئے اور ایک گڑے تو جا کے لاشاں پٹوائیاں تو تھرنے وہ مختلف نکلا اور نکلایا لوگ سجدے چ پی گئے اور آخیا بالکل اللہ دا رسول سچا تسلی ہوئی اتنے امام لکھ دے کہ جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی کہ یقتلہم یلی قتل مولاہم بالحق دواں پارٹیاں پہلیاں تو معاویہ علی جی جو او حق تے ہوگا جڑا اس خارجی ٹورے نے قتل کر گا اتنے امام لکھ دے پھر 175 سوا فیہ دلیل علی ان علی و من هم المحقین اس حدیث پاک تو صاف سامنے آ گیا کہ علی اور دے ساتھی حق والا ٹولا و معاویہ و من هم المبترون معاویہ اور دے نال نے باطل سے
پیغمبر خدا نے کہا حق والا قتل کرو وہذا امر اللہ یمتری فی منصف ولا یاب الا مقابر متصل. اے اتنا بڑا امام 8 جلداں جڑا ہر حدیث عالم کو نال اتار ہے کہ فتویٰ دینا تو اتوں لبو حدیثاں. یمن دا قطر دا چیف جسٹس تو امام شوکانی لکھدا اے ایسی گل ہے کہ علی حق تے اور معاویہ باطل تے جے اندر کوئی منصف بندہ شک نہیں کر سکتا ولا یاب الا مقابر متصل. اور یہ انکار صرف وہ کروں گا جڑا حق کرنا نے سو کھاڑی سچی گل نہیں منی وہ بے ایمان انکار کر سکتا ورنہ لوہے چلی گل سامنے آ گئی کہ حق کری جناب. وکفا دلیل اللہ ذالک حاضر الحدیث و حدیث یقتل عمار من الحیات الباغیہ و صحیح فرماؤں اے حدیث بھی دلیل ہے کہ حق والا قتل کرو. اور وہ حضرت عمار والی بھی جڑی صحیح بخاری چاہتی فرمایا صاف دسیاں کہ علی جڑے سی اور ان دے ساتھی حق سے سی ڈڈا ٹولا باغیاں دا سی. جنگ جمل تو بعد صحیح بخاری ایک حدیث اور سنونی ہے. واقعات اتنے درد والے اور رون والے کہ اسلام کا کی حال ہو گیا. حضرت عثمان دے زمانے جو کچھ نماز نہ ہوئی وہ تھی اتوں اندازہ کر کہ علی جسے بسرے چ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے نماز پڑھائی. جنگ جمل تو فارغ ہو کے صحیح بخاری علی نے وہ نماز پڑھائی جتنے لوگوں نے آخیا جنہوں نکلے ایک دوسرے کا ہاتھ پھڑیا انہوں نے آخیا یار اج علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جنہیں سانو حضور دی نماز پہ یاد یا اسی چھڈ گیا سی یا بھول گیا سی نماز گم ہو چکی سی. علی نے وہ پڑھائی نماز کی کتنے ایک غضب ہو رہا سی. بنو امیہ نے بعد کی حضرت عثمان تو اتمام تکبیر چھٹتا پہلے اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اچھی تکبیر نہیں چاہتے. رکوع نوں جاندیاں اٹھنا بس بیڑا ہی غرق ہویا. ویکھ ویکھ کے لوگ تھلے اٹھتے ڈگدے سی کچھ نہیں ہار نہیں رہا. کدی وچ کہہ دینی کدی نہ کرنی کدی آہستہ کدی اچھی. اے باب اتمام تکبیر اے بخاری شریف. پھر رکوع اتمام تکبیر فی السجود التکبیر اذا قام من السجود 269 271 272. علی غریب اسلام کی کچھ کر گیا اڑا دیتا دنیا نے. انہوں بھی سمجھ لیا بے حاکمی سی وقت دا یار حکومت لی لڑتا سی. سمجھو 786 نمبر دی مطرف بن عبد اللہ دا صلی تو خلف علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انا و عمران بن حسین. یہ میں اور عمران بن حسین صاحب نے علی دے پیچھے نماز پڑھی. وکان اذا سجد کبر وہ سجدے نوں جاندے تے اللہ اکبر آندے فاذا رفع راسہ کبر. جنیاں تکبیراں ہوندیاں جڑیاں ہن چل رہیاں شکر علی نے بچا لیاں اج کہہ رہے سی سارے. وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عمران بن حسین. جدو نماز مکی تو عمران بن حسین صاحب جی نے میرا ہاتھ پکڑیا. فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس بندے نے یار سانو آج وہ نماز یاد کرات تھی جڑی اللہ دا رسول محمد پڑھدا تھا. تکبیراں ہوندیاں کدھا یہ تکبیراں ساریاں ختم ہو گئیاں. اور اگے چل کے بیڑا اتوں تک رکھ ہویا کہ رائے تو رجل عند المقام قبر فی کل خفض ورفع وذا قام وذا ولا. اکرمہ حضرت ابن عباس کا شاگرد ہوندا کہ میں مقام ابراہیم کو ایک شخص نے ویکھیا کہ انہیں نماز پڑھائی جدوں تھلے جاندا اٹھتے اٹھدا سارے اللہ اکبر کہندا. وہ حضرت ابو ہریرہ اگے تشریح ہے. یعنی دین اتنا مٹ گیا معاویہ دے زمانے تک کہ اکرمہ نے دیکھ کے جا کے اپنے استاد نو فاخبرت ابن عباس میں جا کے کیا کہ اس بڈھے احمد نو دیکھو یہ کی کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شکر کرو کہ جو تکبیراں ہے گیاں. کالا ولیسا تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس نے کہا تیری ماں مر جائے تینہیں عقل نہیں کہ ہوئی نماز ہے رسول اللہ دی جڑی انہوں نے مٹا چڑی ہوئی ستیہ ناش کر دیتا ہوگا تو اٹھانا ہے جڑا نا دسیا نماز کدوں پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بالبصرہ. حضرت عائشہ دی جنگ تو ویلے ہو کے بصرے گئے 784 نمبر اتنے حضرت علی نے نماز پڑھی. فقال ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمران بن حسین آندے یار ایس مرد نے آج سانو اے حاضر رجل کہہ رہا پچھلے خطبے جی سنے سارے بڑے دوست قبر تے سن لیں حاضر رجل تے کڈ لیندے بھی حضور اتنے ہوندے. دیوبندی آندے ہوندے نہیں پردے اٹھ جاندے. اے علی کتھے ہے؟ عمران بن حسین کی کیا ہے اس آدمی نے سانو آج نماز حاضر رجل جا رہا ہے بازار کہہ رہا ہے اس آدمی نے یار آج نماز وہ یاد کراتی کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی اسی نبی علیہ السلام نے پڑھ لی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ بھی انہوں نے آخیا یار آئے نماز جو پڑھائی جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام کا طریقہ سی اسی پڑھ لی. اس پاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 جنگاں لڑیاں. خارجی مکائے لولا نکلیا امت مانی کہ واقعی حضور نے یار نشانی دسی. 3 جنگاں غریب نے لڑیاں 3 تو ویلا ہویا انہاں خارجیاں نو مکایا تے مڑ کے آخیا خلق خدا دی
علی نوں ذرا دکھ نہیں بودی حکومت رہندی کہ نہیں میں اس حکومت تک بھکھا مگر میں تانوں دس دیاں کہ بنو ابلاس جڑے نا یہ معاویہ دا کنبار مروان دا جدوں یہ آ گئے خلق خدا نو غلام بنا لین گے بیت المال مال غنیمت بن جاؤ گا لٹ جان گے اور تسی رو گے تو پھر کوئی چارہ نہیں چلنا میں اس لیے رونا کہ خدا دے بندے اٹھو میرے نال چلو معاویہ نہ جنگ کرے یہ آخری تیاری سی علی میرا لشکر نے ساتھ نہ دیتا بدل ہو کے بہ گئے آپ رنج نہ نکلتا ہے ان خیالات کے میں کلا ہی چلیا پھر کوئی تھوڑے بندے نکلے مگر ان دوران پچھوں لوگوں نے آخیا تو کدھر جنگ میں چلے تو خارجی لوگ تو شہر سے آ گئے حضرت علی علیہ السلام واپس لوٹے اور وہ وقت آ گیا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا تھی لوگوں نے آخیا کڑی بیمار ہو گیا نے مر جانا فرمایا نے مرنا کوئی نہیں ایسا ظالم ہونا ہے امت اشکر آخرین جن نے ایس سر نو تلوار مارنی ہے ایس داڑھی نو رنگنا وہ ہاتھوں سے مرنا اپنی موت نہیں مرنا اس تو حضرت علی فرمایا موت ینتظر اشکا وہ خبیث آدمی کتنے بیٹھا انہاں مسلمانوں تنگ آ گیا لشکر نے بھی ساتھ دین تو انکار کر دیتا خزانے لٹے گئے سارے میرے ملک کے اندر ہر بستی جڑا نا حملہ آورا دہشت گردی ادھر لشکر معاویہ دا آ گیا لٹ کے لے گیا عورتوں دیا والیاں لالیاں اور شہر لٹ لیا حضرت علی روندے کراندے خدا دا نام منو کی تواڈے علاقے جو آخر سوائے کوفے دے دو چار پنڈاں دے ارد گرد کھ نہ رہا ساری سلطنت یمن تک چھین لئی علی غریب نے بے بس کر کے رکھ دیتا تو نے آخیا اشکا کیوں نہیں آؤ وہ خبیث آدمی جی حضور نے آخیا آ گئے اور اپنا کام کرے میں نہ مسلمانوں تو رج گیا وہ پھر نامراد آ گیا حضرت علی دے ارادے وچے رہ گئے معاویہ نہ جنگاں دے امام نماز پڑھ لی رمضان شریف سے مسجد داخل ہوا تلواراں جڑیاں سے بجھا کے قرآن دے کاری عبد الرحمان بن ملزم کوئی گنڈا نہیں سی میں صاف آنا ایک بہت بدماشانہ اور نیک بندہ سی مسجداں تے نماز پڑھاوندا سی قرآن پڑھاوندا سی اور اینیاں جنگاں حضرت ابوبکر عمر دے زمانے جنہیں لڑیاں اور فتح کیتیاں مسلمانوں دے علاقے بڑا کاری سی مگر خارجی ہو گیا وہ پوڑے لوگ پھولے ارادہ کر لیا کہ علی جرائی بھی نہیں ٹھیک تھے معاویہ نہیں ٹھیک تھے عمر بن عاص نہیں ٹھیک تیناں نے بہ کے خانے کعبے دی مسجد وعدہ کیتا ایک مصر چلو ایک شام چلو ایک کوفہ چلو ان تیناں نوں مکا دے تین ارادے کر کے چلے گئے مصر اس دن عمر بن عاص نماز پڑھاؤن نہ آیا وہ بجائے ہور بندہ آیا وہ زخمی ہو گیا معاویہ بھی جڑے سی وہ بھی حملہ آیا بچ گئے علی جڑا سی وہ تقدیر آ چکی انہوں نے مسجد قدم رکھیا ظالماں نے اٹھ کے نالے نعرہ ماریا لا حکم الا للہ حکومت اللہ دی علی دی نہیں اور نال تلوارا مار اور نال آخیا جی ہن بھی نال ہی مریا تے اسی اینے دن ایویں زہر تینوں بجاؤندے رہے اسی انہاں تلواراں نوں زہر الوداع کیتا بچ نہیں سکے اٹھا کے لوگ مسجد چ لے گئے عبد الرحمان ہی قابو آ گیا آپ نے اپنے خاندان دے لوگوں کو آخیا علی علی ہے کیا سن لو پتر عبد الرحمان نے میرے نال جو کچھ کیتا یہ پاروں جب تک میں زندہ یہ نیک سلوک کر اچھا کھانا دیو شربت دیو اور کوئی بد سلوکی نہ کرے میں اگر زندہ رہا تو میں اپنے خون دا خود مالک ہوں یہ معاف کرا یا سزا دیا اور اگر میں مر گیا تو میں تمہیں کہہ کے چلیا اس پاروں میں امیر المومن قتل ہو گیا تلواراں پھڑ کے ساری دنیا میں وٹ دینا پھرے ہوئے نہ کوئی قصاص ہے نہ دین دی اجازت دینا صرف عبد الرحمان نو مارے ہو کہ مار لی نہیں بھی ایک تلوار میں مار دیو کتے کی طرح نہ مارے ہو تو نہ یہ لاش نو خراب کرے ہو میرے رسول نے جنہوں میں نبی مننا مسلا تو منع کیا کہ ہلکا کتا بھی جڑا لاش خراب نہیں کرنی چاہیے یہ علی کا سلوک ہے مگر بعد جو ہویا کہ پتر دی باری آئی تو مسلمانوں نے سر کٹ کے 10 آدمی گھوڑیاں تے سوار کر کے حسین دی لاش تے دوڑا کے وہ بوٹیاں میرا ایک ظالم کتے نے حضور نے منع کیا کہ اس طرح لاش نہ خراب کرو امام دے بچے کا کیا مگر علی نے صاف کہتا نہ میرے بعد مسئلہ نہیں کرنا نہ یہ لاش بگاڑنی ہے صرف ایک تلوار نہ مار دیو ظلم زیادتی کوئی نہیں کرنی کہ میری زندگی جو نیک سلوک کر اچھے تو اچھا کھانا بالکل لوگ اچھا کھانا دے رہے اور آپ نے فرمایا نہیں میری زندگی سے کوئی محسوس نہیں ہونا چاہیے بات ٹھیک ہے میں بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا ورنہ ایک ضرب نہ ایک تلوار مارے سر لا دو کہ خون خرابے کوئی نہیں کرے اے حضرت علی دا دور تھی سن لیا کہ پہلا اس لیے عثمان رضی دے وقت آندا سی مینوں بنا دی جدو اپنا ویاہ تو پھر بچتا مینوں نہ ہون بنا جنہوں نے سن لیا کھلے کرنا آپ سمجھ گے کہ اسے ویڑا سے گاہ ہو جائے علی تو شاید مسلمان بچ جان ایسے ہوں بکر سی بھی نہیں ہوں کم نہیں کچھ ہونا کچھ نہیں بچ سکتا جس پاسے نوں بیڑی رڑ پئی ہے رڑن دیو علی بیچارہ اپنے آخری دن پورے کر لے نہیں ہٹے بناتا کچھ بیت المال لٹ کے چاہے گئے مکے جا کے جنگ کی تیاری کر لاتا
کچھ بسرے جا کے اتنے فطور پاتا، کوئی دریائے فرات کے کنارے آ کے 90,000 دیا فوجاں لے آئے، کوئی اپنے باغی ہو گئے، مڑ کے آندے علی ناکام حاکم سی، بسم اللہ تسی مورخانے اتنا ہی لکھنا علی اگر اپنے 4 دن ہور کرنی بنا لیں گا بے دے گورنر رہن دیو، چلو شاید اور آرام نہ، مگر کی ہوں ساری دنیا میں جنہ گورنر تو عثمان دے زمانے سے لڑتے سی ہن چنگے آ نہیں رکھا، ایک دن ہی میں ظالموں برداشت نہیں کر سکتا، یہ اسلام دی حکومت ہے، صرف اپنا اقتدار دے۔ اللہ توفیق دے، جو کچھ تھی سنیا اور آخر تے خلاصہ جڑا نا کل بھی میں یونیورسٹی سنیا، سن لو ایک ہی میری گل ہے، اور میں چاہوں کہ پوری عالم اسلام دے اندر پھیل جائے، صرف ایک کہانی نہیں سننی، اے گل نہیں مذہب میں گر زور ہے حکومت کہ جڑے اندر خلافت نہیں ہونی چاہیے، حکومت نہیں ہونی چاہیے، تبلیغ کرو واض و نصیحت، اسلام امن دا دین ہے، جتیاں کھاندے رہو تے کافر دندراؤندے رہن، اے اسلام دے دشمن ہیں، انہاں دی شکلاں پہچان لو، پاویں دین دے کلمے پڑھاوندے پھرن تے پاویں دین دے دشمن ہیں، وہ مرزائی دین دے دشمن ہے اور تبلیغی دشمن ہے جڑے آندے اسلام نو حکومت نہیں چاہیے۔ یاد رکھو اسلام اس تو بغیر جی نہیں سکتا کہ وہ اپنی حکومت ہے، اور اللہ دے ولیاں دے ہاتھ میں نہیں مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے، فقط ایک فلسفہ ہے، خیالی باتاں جڑیاں ممبر سے میں کہا ہوا چڑھ جانگیاں، میں ہی ڈی سی ہوا، کمشنر ہوا، سرداری ہوا تو میں کہا دین آندا چلو تسی آپ ہی کام جانا کہ ٹھیک ہے بھائی حق میں وقت کہہ رہا، اسلام میں آندا نہیں مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے، فقط ایک فلسفہ ہے۔ اس تو ہے سارا نچوڑیا، اور اتنے آخری خطبہ انشاءاللہ دوں گا، بعد پھر اور موضوع بھی چلنے، مگر یہ نچوڑ کر کے تمہیں دسنا کہ اسلامی حکومت تو وغیرہ اگر کوئی آتا نا اسلام کوئی شے ہے تو اہم کن دنیا تو واسطہ یہ لوگ جو راہب ہو سکتے ہیں، بدھ بھکشو ہو سکتے ہیں، کسی ہور مذہب کے پرستار ہو سکتے، اسلام جڑا اپنی حکومت چاہتا بالکل ایسی کہ ایک پاسے شریعت ہوے اور وہ پیچھے تلوار ہو، بالکل تلوار حفاظت کرے، اور جس طرح علامہ اقبال فرماؤں لوگوں اسی راز پہچانیا کہ مغلوں کے آخری دور جڑا گورنر سی پنجاب دا عبدالصمد اور بچی فخر النساء نے کی کیتا ساری عمر باغ لے کے قرآن پڑھتی سی، نماز پڑھی، کوئی ہور انہیں عشق نہیں کیتا، قرآن اور نماز دا عشق سی، تے مر لگیا ماں نے کہا ماں نہ میری قبر سے گنبد ہون تے نہ مینوں کوئی ہور چاہیے، میری قبر سے جڑا نا اس طرح بنا دی کہ تلوار بھی لٹکتی ہے قرآن بھی لٹکتا ہے، قرآن ہمارے رکھ دی سی تلوار قرآن۔ علامہ اقبال فرماتا تینوں عقل آئی کہ وہ کی سمجھاؤندی سی کہ مسلمان انہاں چر عزت نہ رہن گے جس طرح ایک پاسے نہ کوئی تلوار ہوے، کلانشن کوفاں تے ایٹم بم کمبے دنیا کہ مسلمانوں نے چھیڑیا حشرا ہوگا، اے نہ ہوئے کہ غزہ چ مارے جا رہا ہے، فلسطین چ مارے جا رہا ہے، لبنان چ مارے چھتر کھان تے مسلمان کہے اسلام امن دا دین ہے، وہ امن دا دین ہے اپنی شرطاں تے کہ حکومت اسی کران گے اور امن وہ قائم کران گے جڑا اسلام آندا، کوئی کسی دے ظلم نہ، اے امن ہے سانو ماری جو اسی چپ کر رہے تھے ہاتھ جوڑی، اے امن کوئی نہیں، لعنت ہے ہو امن تے، اس تو جو ہے دشمن ہے اس ملک سے حاکم ہے کوئی نچوڑ سمجھ لو کہ اسلامی حکومت کو جڑا نقصان پہنچا رہتا شریعت دی حکومت نہ آئے، وہ کلمہ گوبیت دا کلمہ کوئی کلمہ نہیں، کھلا کفر بک رہا کہ شریعت نو آتا شریعت نہیں آتی، لکی چھپی گل ہوندی تو کوئی پردہ رہ جاتا، شریعت نو نہیں آخیا کہ اگر لوگ شریعت لے آتے اسی نہیں شریعت آتے، اسلام رہ گیا، شریعت کی ہے کہے دے پیو دا قانون ہے جو کچھ اللہ اور دے رسول نے کی، اس تو جڑا ہے کہ نہیں انسانی شریعت چاہیے خدا کافر بالکل اسلام دا دشمن ہے، اس تو اسلام بھائی جی میرے بزرگوں دوستو اپنی حکومت چاہتا، اس تو سوچ لو پلے بن لو کہ جدو انتخاب دا زمانہ آوے اس میدان چ نکلا کرو۔ اے فکرہ مینوں سمیر اللہ ملک دا پیارا لگتا کہ چند مٹھی پر ظالم جڑے انہوں نے دنیا نہیں برباد کیتا، جڑے کروڑاں شریف انہاں چپ کر کے کران بیٹھے انہاں برباد کیا، اسی شریفاں برباد کیتا ہوا کہ میدان چ نہیں آؤ کبھی مقابلہ نہیں کرتے، الیکشن پورا منع کہ صرف آ کے تھی پرچی پا دو کہ بےایمانی سانو چاہیے نہیں کرا ٹی وی سنتے رہتے خبراں سنتے رہے نہ مراد رائے نہیں دے مشورہ منگیا سارے علاقے کو کہ دسو تسی کس بندے نو چاہتے، اینا بھی جہاد نہیں کرتے، اس تو اسلامی حکومت لی گرویدہ ہو جاؤ دیوانے ہو جاؤ اور یہ ہر بات کرو کہ لوگوں کے دلوں چ رچاؤ کہ جتھے بھی موقع ملے کہ اسلام غالب آوے انہوں دا ساتھ دینا، انہوں دی مدد کرنی، اور جڑا تو ہٹاوے کہ نہیں کلمہ ٹھیک کرو نمازہ ٹھیک کرو سمجھو یہ در پردہ اسلام دا بیری ہے، یہ چاہتا کہ اسلام اسی طرح غریب اور ذلیل رہ کے مارن کھانا رہے، کافر سر تے حکومت کرتے رہے، ایسی خوش رہیے جنت کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کوئی نہیں کھلے، جنت کے دروازے ہونا نہیں ہے، حضور نے فرمایا تلواراں دے سائے تھلوں دی جنت کے دروازے، جانا دیو تے شہید ہو تے اسلام نو غالب کرو، ان ابواب الجنت تحت السیوف،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. اللہ اکبر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعلان ہے وقت سے ہو رہا، دن صرف 2 ہی رہ گئے، مگر یہ بہت ضروری اعلان ہے کہ اس اتوار میں انشاءاللہ 9:30 بجے تو 12 بجے 12:30 تک انشاءاللہ تحریک اسلامی کا سالانہ اجتماع ہونا. امیر تحریک بھی آؤ گے، حکیم وحید صاحب بھی آؤ گے. پہلا میرا انشاءاللہ درس ہوگا، تو تسی ساتھی کوشش کر کے اے بھی جہاد کی ایک شاخ ہے، 2-2.5 گھنٹے لیے آ جاؤ. ایڈا ہی مجمع ہوئے، انہوں نے اللہ کے بندیاں کی بھی گل سنو. گل یہ نہیں ہے کہ مسلمان انہوں پیسے بھی نہیں ہونا چاہیے، بے خسی ہو کے بیٹھا رہے، ایکٹیو ہونا چاہیے، بالکل بہادر ہوئے، اگے نکلے میدان. تو اسلام کی حکومت پرسوں انشاءاللہ اسے مسجد اجتماع ہو رہا، یہ شریک ہونا. عفت قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں. یہ رسالہ ماہوار آؤں بچیاں کا بھی لے کے. سالانہ اجتماع اخراجات 22 فروری، صرف 4 یا 5 ہزار روپیہ. یہ بھی ماس صاحب نے لکھا بگے تو اپنے کپڑے کر لیں گے، آخر وہ بھی بیچارے اسی طرح محنت مشقت کر دیں. تو شکر ہے کہ اپنے شفیق صاحب نے کیا. فیاض صاحب میرے دوست بندے نکل آؤں جنہوں نے ایک پیغام میں بھیجا کہ جڑا چائے وغیرہ کا سارا بندوبست میرا، کوئی فکر دی لوڑ، اللہ انہوں جزائے خیر دے. ہاں تے باقی جڑا نا اور تھوڑا بہت خرچ وہ امداد کر دیو، بڑی ضروری گل ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اے گھریلو پریشانیاں اور کاروباری سلسلے پریشان، میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے اور میری پریشانیاں دور فرمائے. امارا مسا بالکل اللہ تعالیٰ سارے اہل اسلام کی پریشانیاں دور کرے، ساری مشکلات جڑی انہوں نے حل فرمائے. اور ہر طرح اللہ اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اے دعا ہر مسلمان اپنے دل سے لکھو، اینوں صبح شام پڑھا کرو. میں نہیں ناغا کرتا کیسی دعا جب تو بعد کسر رہ گئی. اللہ اصلح کل فاسد من امور المسلمین. یا اللہ مسلمانوں دے جن کام بگڑے انہوں تو خراب ہے، سارا ٹھیک کر. جتھے جتھے بھی کوئی کلمہ گو اللہم اصلح کل فاسد من امور. مسلمان ایک دوسرے کا سمجھو پائی ہے، کوئی بھی دکھی ہے تو میں ہی دکھی. ہر مسلمان کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے. اللہ پریشانیاں ماردیاں دور کرے. اے اور بھی لوگوں نے اے حضرت عمر کے بارے میں سوال کیا تھا کہ انہوں نے فوراً حکم نافذ کیوں نہیں کیا. چلو یہ بھی سوال آ گیا کہ چونکہ میں بیان کیا کہ حضرت عمر یہ پالیسی جڑی سی کہ انہوں نے فرق کرتا وظیفہ جہاں برا نتیجہ انہوں کی زندگی سامنے آ گیا، تو انہوں نے کہتا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو آلہ چدنا کوئی کر دینا سارا لی. یہ بارے پوچھا سی، دوبارہ انہوں نے دہرایا کہ انہوں نے اسی وقت میں نہیں نافذ کرتا اور نافذ ہو گیا. یہ نہ سمجھو کہ کیا اگلے سال کروں گا، تو وظیفے سے اگلے سال ہی تقسیم ہونے چاہیے، ہو چکے. جب میں کہتا نا کروں گا، یہ وہی اعلان ہے جو میں رسول کریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہودی بھی جڑے عاشورے کا روزہ رکھ لے، تو آپ نے فرمایا لا ان بقیت لا قابل اللہ ثم تاسع. اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو نویں کا بھی روزہ رکھوں گا. یہ نہیں آخیا کہ روزہ رکھو، ایک کہنا ہی جڑا کہ اگلے سال آ ہوگا. بالکل پچھلی گل جی منسوخ ہے اور یہی اعلان ہے کہ اگلے سال تو سسٹم یہی ہوگا. مگر چونکہ حضرت عثمان آ گئے، انہوں نے بجائے جاگیراں بھی نہ جڑیاں شروع کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کینسلیشن ہی ہے کہ پچھلا نظام ختم ہے، اگلے سال اگر ہوا تو پھر سارے برابر دینا. بالکل حضور پاک کی حدیث کہ اگر اگلے سال میں باقی رہا تو نویں کو بھی روزہ رکھوں. سمجھا بھی کرو، ہر گل تو فتنہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. اچھا اعلان جڑا وہ بھی آخر پہ اپنے دوست عالم دین پریشانی مبتلا اج دا جڑا جمعہ انشاءاللہ میرا اور تہاڈا جڑا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مدد کرنی ہے، بیوی فوت ہو گئی، بچیاں رہ گئیاں، پریشانیاں بالکل کرے ہے. یہ میری ذات ہی سمجھو کہ کوئی دوسرا نہیں، میرا اپنا ہی ہے معاملہ کہ اس بندے کی مدد کرو، زیادہ سے زیادہ امداد کرو. بچے نہ رہے، کوئی کسی حال سے ہو گیا، کوئی بالکل پریشانیاں نے اپنے چکر چلا لیا، تو اللہ توفیق دے. اے گھوم کے نہ جو تہاڈی جیباں زیادہ سے زیادہ مدد کرو. عالم دین اور پریشان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امداد کرن. اللہ قبول فرمائے، برکت دے.
کوئی یہ کوتاہی نہ کرا کرو. یقین جانو میں سمجھ تھی شاید سمجھ جو مولوی صاحب اعلان کر رہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی گل آنا کہ جدو بندے تیرے کو اپنا کام لے کے آن تو انہوں سمجھے خدا کی طرف ایک نعمت آئی ہے کتنے رد نہ کرنی کہ کہیں نہیں وہ کام کتنے ہو جانا تیرے تے رب کا انعام جڑا ختم ہو جانا کہ یار تیرے اتوں اگر کام ہوں تو کی کرتا تو ایک واسطہ سی وہ سواب گوا لیا. اس تو تھی ساری مسجد اللہ تعالیٰ دی رحمت دی مستحق ہے کہ جدو یہ جی گل آؤں تھی زیادہ تو زیادہ مدد کر دے جی. یہ خسارہ کوئی نہیں نفع دی تجارت ہے کہ کوئی آدمی پریشان ہوئے تھی مدد کرو اور بالکل تھی یہ اپنے بازو اپنے پیر دی مدد کی کوئی دوسرا نہیں. توفیق دے اللہ پر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. پروگرام میں پڑھنا لکھا تلاوت کرام پاک کری عبدالرحمان صاحب. درس قرآن اسلام اور ذات پاک مولانا محمد اسحاق صاحب. درس حدیث حکیم محمد شریف حسن صاحب. تقریر ولا تموتن الا وانتم مسلمون حکیم عبدالوی سلمانی صاحب. وقفہ چائے. آگے تقریر انسان اسلام اور عدل و انصاف ڈاکٹر سید زاہد حسین شاہ امیر تحریک اسلامی. سوال و جواب متعلقہ تقریر پھر نماز ظہر. توفیق دے اللہ تے آ جاؤ. یہ تھوڑا جا وقت جڑا نا اتوار نو کڈ لیو یہ انشاءاللہ تہاڈی زندگی دے قیمتی لمحے ہون گے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وذکر اللہ اکبر.